محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جگہ ہے نانا حسین کا۔ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بارہا اس کا ترجمہ بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا معنی مفہوم بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو میں نے دین کی تبلیغ کی ہے اس پر کوئی میں اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ اتنا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب ذرا دیکھیں، محرم شریف کے اندر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، پنجتن پاک کا ذکر ہوتا ہے، سادات کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ اہل بیت کا ذکر اور ان کی سیرت کا جو ذکر ہوتا ہے، پنجتن پاک کی سیرت کا ذکر، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف سنا اور سنایا جائے، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف پڑھا اور پڑھایا جائے، بلکہ ان کی سیرت کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی زندگی کو سن کر، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ان کی سیرت کے بارے میں صرف جانکاری حاصل کرنا کہ ان کی سیرت ایسی تھی اور وہ اس شان کے مالک تھے، صرف جانکاری حاصل کرنا، ان کی سیرت کے بارے میں صرف علم حاصل کرنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کی سیرت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ یاد رکھیں، ہمیں پوری کی پوری سیرت یاد ہو ان کی، لیکن ان کی سیرت کا کوئی بھی ایک پہلو لے کر اگر ہم عمل نہ کریں تو ہماری زندگی سنور نہیں سکتی، ہماری زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے بتائیے، ایک مثال دو، فار ایگزامپل، نماز کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہے، بے شمار برکات ہے، سب پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں علم ہے، جانکاری ہے، تجربہ بھی ہے، لیکن آپ بتاؤ اس علم کا فائدہ کب ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے یہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، سب پتہ ہے، پوری جانکاری ہے، پوری معلومات ہے، لیکن اس علم کا فائدہ کب ہوگا؟ جب کہ عمل کریں گے، جب نماز پڑھیں گے۔ اگر پوری جانکاری نماز کے بارے میں ہے لیکن پڑھے ہی نہ تو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اس کا کوئی اثر ہوگا؟ جب پڑھیں گے ہی نہیں۔ اب ان کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، کربلا والوں کی سیرت، ان کی سیرت صرف سنائے اور اللہ اوپر ٹائم بھی نکال کے ہم ان کی سیرت کو سنتے رہے، یہاں آنے کا موقع نہ ملے تو موبائلوں میں سنتے رہے، لیکن ان کی سیرت کو سن کر اگر ان کی زندگی کا ایک بھی پہلو لے کر اگر عمل نہ کیا جائے، ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی،
بولو ہماری زندگی میں کامیابی آ سکتی ہے، ترقی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ان کی سیرت صرف سننے سنانے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی پاکیزہ زندگی عمل کرنے کے لیے ہے۔ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، اللہ اکبر، کہ ہم ان کی سیرت کو سن کر جو سبق ہمیں حاصل ہو وہ اس کے اوپر عمل کرے تاکہ زندگی ہماری سنور جائے۔ میں آپ کو آج ایک عظیم ہستی کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ہم موبائلوں میں بھی سنتے گئے، دیگر علماء آتے تو لائیو بھی سنتے گئے، مجھ سے بھی آپ نے کافی سال سے آپ سن رہے گئے۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ کہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، مولا علی کے لخت جگر، سیدہ فاطمہ کے نور نظر، امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے فضائل بہت ہیں، مناقب بہت ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں۔ ان کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو راتیں کم پڑ جائے، ان کے مناقب اگر شمار کیے جائے تو اللہ اکبر وقت کم پڑ جائے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو حضور نے ان کے کانوں میں اذان دی گئی۔ اللہ اکبر وہ اس شان کے مالک ہے کہ اللہ اکبر لوگوں کو گھٹی ملتی ہے تو کسی کو کھجور کی ملتی ہے، کسی کو شہد کی ملتی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضور نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی انہیں عطا فرمائی تھی، اپنے تھوک مبارک لعاب دہن کی، یہ سمجھانے کے لیے تھوک بولا، لعاب دہن کی۔ اور نبی کا لعاب اللہ اکبر وہ پاکیزہ لعاب ہے کہ اگر کھارے پانی میں ڈال دے تو پانی بھی میٹھا میٹھا ہو جائے، اور وہ میٹھا پانی الحمدللہ ہم نے پیا بھی گئے، لوگوں کو پلایا بھی گئے، ہے نا۔ وہ جنگ بدر کی زیارت کے لیے جب ہم لوگ گئے تھے، ہے نا، بدر کی زیارت کے لیے مقامات وہاں کے اس کی زیارت کے لیے گئے، جو راستے میں کنواں آتا تھا نا، بیر روحا بھی تھا اور بیر شفا بھی تھا۔ اللہ بھائی یہ وہی کنواں تھا بیر شفا کہ جس میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا تھا، کڑوا پانی تھا۔ تو ساتھیوں نے عرض کی تھی کڑوا پانی، یہ پیاس لگی تو میرے آقا نے لعاب ڈالا تو وہ پانی میٹھا میٹھا ہو گیا تھا۔ صدیاں گزر گئی، 1400 سال گزر گئے، آج بھی وہاں کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا نظر آتا ہے، پیتے ہیں لذت اس کی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ اوپر وہ لعاب جو اگر پانی میں ڈالا جائے تو کھارا پانی کڑوا پانی میٹھا ہو جائے، اس مبارک لعاب کی حضور نے اپنے نواسے کو گھٹی عطا فرمائی تھی۔ اس شان کے مالک ہیں، اور اللہ اکبر شان تو ایسی، فضائل تو ایسے کہ حضور نے اپنے کندھے پر انہیں بٹھایا ہے، امام حسن کو۔ اور ایک صحابی نے جب امام حسن کو حضور کے کندھے پر دیکھا کہ امام حسن بیٹھے گئے تو صحابی کہنے لگے واہ ارے حسن کیا تمہاری شان ہے، کتنی پیاری تمہاری سواری ہے۔ صحابی نے کہا کتنی پیاری تمہاری سواری ہے، کس کے کندھے پر سوار ہو؟ جب حضور نے یہ سنا نا تو حضور نے یہ فرمایا کہ اے صحابی تو یہ دیکھتا ہے سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی دیکھ سوار کتنا اچھا ہے، یہ بھی دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر اس شان کے مالک ہے۔ اللہ اکبر شان تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عطا فرمائی اور ایسی بیان فرمائی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مدینے والے آقا سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما۔ اور پھر حضور نے فرمایا اے اللہ قیامت تک جو بھی میرے نواسے حسن سے محبت کرے، اے اللہ حسن سے محبت کرنے والوں سے تو محبت فرما۔ اللہ اکبر یہ شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو ان کے فضائل تو بے شمار ہیں، مناقب اگر شمار کیے جائے تو ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر یہ شان کو یہ کم ہے کہ ان کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، یہ شان کم ہے کہ ان کے نانا نبیوں کے سردار، ان کے بابا ولیوں کے سردار، ان کی ماں اللہ اکبر تمام جہان کے عورتوں کے سردار، اور اگر خود کو دیکھیں تو جنتی جوانوں کے سردار، سرداری سرداری کے۔ تو اللہ با اس شان کے تو وہ مالک ہے، تو ان کے فضائل تو بے شمار ہے، لیکن ان کی زندگی ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ اصل مقصد تو یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو حسنی کہتا ہے کہ نہیں؟ نسب کے اعتبار سے نہیں، نسبت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے کہ ہم امام حسن سے محبت کرنے والے حسنی ہیں۔ تو کیا ایسے ہی مطلب حسنی بن جاؤ گے؟ حسنی بننے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہے بھائی، ان کے کردار کو اپنانا پڑتا ہے،
ان کی زندگی کو پڑھ کے اس زندگی کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے، تب جا کے حسنی ہوتے گئے۔ آپ کو میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں، وہ باتیں سننا اور وہ اپنے سامنے رکھنا اور دیکھنا کہ ہم اپنے آپ کو حسنی کہلاتے ہیں یا جو لوگ بھی اپنے آپ کو حسنی کہلاتے ہیں وہ خود بھی سنیں۔ جو میرے بعد میں میرا بیان جو ہے اپنے چینل پر جائے گا، وہاں پر بھی لوگ سنیں گے، تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ سنیں، ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کیا امام حسن کی پاکیزہ زندگی کی یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہماری زندگی میں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسنی کہتے ہیں، امام حسن کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر کرنے والے، بغیر ضرورت کے نہ بولنے والے اور خاموش رہنے والے تھے۔ امام حسن کیا تھے؟ صبر کرنے والے، بغیر ضرورت کے نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے، یعنی ایسا صبر۔ اللہ اکبر۔ ایک بدبخت تھا جس کا نام تھا مروان۔ کیا نام تھا؟ مروان۔ یہ مروان کون تھا معلوم ہے؟ کہ جب یہ مروان پیدا ہوا تو اس کا باپ، میں اکثر بیان کرتا ہوں یہ کہ مروان جب پیدا ہوا تو اس کا باپ مروان کو لے کے حضور کے پاس آیا، کہا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے میرے گھر، کہا حضور اسے گھٹیا پلا دے۔ تو میرے آقا نے مروان کو دیکھتے ہی کہا اوہ هو الوضع ابن الوضع۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ مروان کو جب اس کا باپ گھٹی پلانے کے لیے لے کے آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے دیکھ کے فرمایا تھا کہ یہ تو گرگٹ کا بیٹا، باپ بھی گرگٹ ہے، یہ بھی گرگٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہی مروان، اللہ اکبر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر کھلی گالیاں دیتا تھا، کھلی۔ امام حسن اللہ اکبر، پتہ بھی چلتا تھا، امام حسن سنتے بھی تھے کہ یہ مروان بدبخت میرے والد کو شب و ستم کرتا ہے، کھلے عام برا بھلا کہتا ہے، لیکن امام حسین کا صبر دیکھتے یہ فالتو باتیں کر رہا ہے، اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کچھ نہیں کہتے تھے، بولتا رہے بھائی تیرے بولنے سے میرے باپ کی اللہ اکبر جو شان تھوڑی کم ہو جائے گی، ان کا رتبہ کم تھوڑی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے والد بڑے تھے، بڑے ہیں اور بڑے ہاں رہیں گے، تیرے بولنے سے کیا ہوگا؟ اب خاموش، صبر کرتے تھے، بولتا رہے۔ تو یہ مروان دیکھتا تھا یار میں اتنا کھلا بولتا ہوں، ان کے بارے میں بھی بولتا ہوں، ان کے باپ کے بارے میں بھی بولتا ہوں، ان کی ماں کے بارے میں بھی بولتا ہوں، بلکہ ایک مرتبہ تو مروان نے کہا امام حسن کی مثال تو کھچر کی طرح ہے، کہا ان کے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں گھوڑی جیسی ہے۔ ایسی باتیں کر کے وہ امام حسن کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اور یہ ایسی باتیں مروان اس لیے کہتا تھا کہ میں ایسی باتیں کروں تاکہ امام حسن بھی پلٹ کے مجھے اس طرح سے مطلب کہے، وہ بھی مجھے برا بھلا کہے، وہ بھی مجھے گالی گلوچ کرے، لیکن اللہ اکبر وہ کہتا رہا۔ ایک مرتبہ مروان نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا علی تو ایسے ہے، علی کو بہت برا بھلا کہا، حضرت فاطمہ کو بھی بہت برا بھلا کہا، اور اسی طریقے سے امام حسن کو بھی کہا۔ اس کے بعد اپنے غلام سے کہا اے غلام تو جا، اور جانے کے بعد امام حسن سے کہے کہ مروان تو علی کے بارے میں ایسا کہتا ہے، فاطمہ کے بارے میں ایسا کہتا ہے، جا تو بھی جا کے کہہ تاکہ وہ بھی پلٹ کے مجھے گالیاں دے، میں نے جیسے ان کے باپ کو گالی دی، ان کی ماں کو گالی دی، ان کو گالی دی، تو وہ پلٹ کے وہ بھی مجھے گالیاں دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ غلام آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے نواز رسول، اے نواز رسول، وہ مروان آپ کے والد کو ایسی گالیاں دیتا ہے، آپ کی والدہ کو دیتا ہے، آپ کو دیتا ہے، تو اللہ اکبر کوئی اور ہوتا تو اس کا جواب کیا ہوتا؟ کوئی اور ہوتا تو اس کا رنگ کیا ہوتا؟ اس کے یہ مجال کہ میرے باپ کو ایسا بولتا ہے، اس کے باپ کی ایسی کی تیسی، سامنے ایسے ہی جواب ہوتا، لیکن اللہ وہ امام حسن تھے۔ امام حسن کہتے ہیں نہیں، مجھے بدلہ لینے کی یا مجھے سامنے گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ سچ کہتا گے تو اللہ اس کا بھلا کرے، اگر وہ جھوٹ بولتا گے تو اللہ پر امام حسن فرماتے ہیں مجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ انتقام لینے والا ہے، میرا اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھے گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مروان کو جا کے اس کا غلام کہتا ہے کہ وہ تو پلٹ کے کوئی گالی وغیرہ نہیں دی، تو اللہ اکبر مروان کہتا ہے پتہ نہیں وہ کس مٹی سے بنے گئے، میں انہیں جتنی گالیاں دیتا ہوں پلٹ کے مجھے ایک بھی گالی نہیں دیتے گئے، بلکہ صبر کرتے گئے، یہاں تک کہ امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہوئی تو مروان امام حسن کے جنازے پہ آ کے رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، تو امام حسین کہتے
جھوٹے کمینے بدبخت، تو میرے بھائی کو تکلیف دیتا تھا، میرے والد کو گالیاں بولنے والا تو انسان ہے، تو میرے بھائی کے جنازے پہ آ کے روتا کیوں گئے؟ تو اللہ اکبر، مروان کہتا ہے میں اس لیے نہیں روتا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اللہ اکبر، دنیا میں نے امام حسن جیسا صبر کرنے والا کسی انسان کو نہیں دیکھا گیا، صبر کرنے والا نہیں دیکھا گیا کہ اللہ اکبر میں نے اتنی تکلیفیں دی، اتنا سب کچھ میں کہتا تھا، لیکن پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی سیرت کا پہلو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنی زندگی دیکھیں۔ کیا ہم کبھی کسی کو معاف کرتے ہیں؟ ہم اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایک گالی بولے، ایک گالی پلٹ کے ہم سامنے 10 گالی بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حسنی۔ اگر کوئی ہمیں، بلکہ اب تو حالات ایسے ہو گئے نا، حالات کہ اللہ اکبر، اگر کوئی صرف کسی کو دھمکی دے تو سامنے والا پوری پلاننگ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر کوئی کسی کو دھمکی دے نا کہ بھائی دیکھ یہ کر دینا ورنہ تیری حالت خراب ہو جائے گی، تو سامنے والا اگر تھوڑا پیسے والا یا تھوڑا مالدار ہوتا ہے تو وہ پوری پلاننگ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ مجھے خود ہی بتائیے اللہ اکبر کہ یہ پھر اس طریقے سے کر کے، بلکہ اب تو حالات ایسے خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لڑائیاں، اس میں مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر کوئی لڑتا ہے تو ہم جا کے کوشش کریں کہ وہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے، بلکہ ہم تو تماشائی بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی لڑنے والا ہوتا ہے تو ہم لوگ پہلے سے بھیڑ جمع کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں کون لڑتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ بولو ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اب مسلمانوں میں یہی حال ہو کہ مسلمان آپس میں لڑنا چاہتے اور آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ ایسے قوم کبھی ترقی کرے گی؟ کبھی اللہ اکبر پائے پر آئے گی؟ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں، امام حسن کے ماننے والے گے، اللہ اکبر ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کے اندر لڑائی ہو جائے اور کوئی ہمیں ستائے تو ہم اسے معاف کریں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو غصہ پی جاتے گے، لوگوں کو معاف کر دیتے گے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسن کی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ اللہ اکبر کبھی بدلہ لینے کی کوشش، جگر رکھنا چاہیے، بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنی، جگر رکھنا چاہیے، معاف کرنے کی عادت بنائے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اللہ اکبر، جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولنا بھی چاہیے، یہ بات بھی ہے نا، جہاں بولنے کی ضرورت ہو، ہاں ہر جگہ مونگا بن کے نہیں بیٹھا جاتا، ہاں ورنہ لوگ چڑھائی کرتے ہیں، پھر ایسے حالات سے سب گزرتے ہیں۔ یہ امام حسن کی سیرت کا ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی مروان تھا، گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، امام حسن کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک بار امام حسن اور مروان دونوں کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی، اتنے میں مروان نے کیا کیا، اپنے داہنے ہاتھ سے، یعنی جمڑے ہاتھ سے، دائنے ہاتھ سے اپنی ناک صاف کی۔ کیا کہی؟ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی۔ جیسے ناک صاف کی تو امام حسن نے کہا جاہل، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ ناک جو ہے داہنے ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، جو مروان باپ کو گالیاں دیتا رہا، مولا علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن کو دیتا رہا، لیکن اللہ اکبر پلٹ کے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن جب بات شریعت کی آئی، جب بات دین کی آئی، جب بات حدیث کی آئی، جب بات مسئلے کی آئی، تو امام حسن نے دیکھا اب چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے، مسئلے کے خلاف کر رہا ہے، تو فوراً پلٹ کے جواب دیا کہ جاہل انسان، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دائنے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کی جاتی ہے، دائنے سے کھانا کھایا جاتا ہے کہ ناک کو کون سے ہاتھ سے صاف کی جاتی ہے؟ بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ تو امام حسن کی زندگی کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولنا چاہیے، جہاں حق بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کے حالات ایسے، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں نہیں بولتے گئے، اور جہاں نہیں بولنا ہوتا ہے وہاں بڑھ چڑھ کے بولنے میں حصہ لیا کرتے گئے، نہیں ضرورت ہوتی پھر بھی بولنے میں حصہ لیتے گئے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں، کئی لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اہل بیت کے خلاف بولنے والے کئی لوگ ہیں، انہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، انہیں چھوٹا چھوڑ دیا گیا ہے، آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ پر یہ غلط کام کرتے رہے، انہیں بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں بولنے والے رہتے ہیں، یار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اللہ پر یہ ہماری عادت ہے، تو یہ حسنی کردار نہیں ہے۔ امام حسن کا کردار یہ ہے کہ جہاں حق بولنے کی بات آئے وہاں
حق بولنا ہے، ڈرنا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ہاں جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں خاموش رہنا کیا ہے؟ بہتر ہے، خاموش رہنا چاہیے۔ یہ امام حسن کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ تیسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیار سے بول دے سبحان اللہ، جاگ کے بولے سبحان اللہ۔ ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اسے آپ جو ہے اپنے سامنے رکھیں، اپنی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کریں۔ امام حسن کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی، ایک عادت کہ ہمیشہ وہ دوسروں کو خوش رکھ کے خوش رہا کرتے تھے۔ کیا عادت تھی؟ دوسروں کو خوش رکھ کے وہ خوش رہا کرتے تھے۔ یہ امام حسن کی عادت تھی، یعنی وہ دوسروں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک بار ایک مانگنے والا امام حسن کے دروازے پر آیا، ابھی وہ کچھ مانگتا اس سے پہلے امام حسن نے اپنے غلام سے کہا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو لا کے دے دو۔ تو گھر میں اس وقت 10,000 دینار تھے۔ کتنے؟ 10,000 دینار۔ 10 سے 10,000 دینار۔ غلام نے کہا کہ اے نوائس رسول یہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ امام حسن نے فرمایا سارے کے سارے یہ اس کو دے دو، سارے کے سارے مانگنے والے کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو غلام نے دے دیے سارے کے سارے۔ اب جو مانگنے والا آیا تھا اس نے کہا میں نے مانگا بھی نہیں اور آپ نے سب کچھ دے دیا، میں جو ضرورت ہوتی وہ مانگتا وہ آپ دیتے، ضرورت سے پہلے مانگنے سے پہلے ہی آپ نے دے دیا۔ امام حسن نے فرمایا یہ دربار آل محمد ہے، یہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ دربار آل محمد ہے، یہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کو ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں خوش، کہ دوسرے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کا مسلمان اور اس طرح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، کبھی کبھار خود کے پاس نہیں ہوتا تھا، کھانے تک کا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا امام حسن اسے عطا فرما دیا کرتے تھے، کہیں سے بھی لا کے دے دیتے، یا کئی بار کوئی پتہ بتا دیتے تھے کہ یہاں چلا جائے تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ اکبر، امام حسن کا یہ کردار اور یہ ان کی سیرت کا یہ پہلو ہمیشہ بتاتا ہے کہ اگر خوش اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اگر اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی کو ہضم کرنے کی عادت رکھو، دوسروں کی ترقی کو ہضم کرنے کی عادت رکھو۔ اگر دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اگر تمہیں خوشی نہیں ملتی ہے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں بھی کبھی خوشی آ سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوشی عطا فرمائے گا، تمہیں بھی خوشی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ اکبر تیسرا پہلو۔ چوتھا پہلو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ اور حدیث شریف میں آیا حضور نے فرمایا کہ سخی اللہ کو بہت پسند آتا ہے، سخاوت کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، کسی غریب کو دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، جہاں ضرورت ہو وہاں دینا، سخاوت کرنا۔ جو سخی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سخی بندے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، یعنی سخی جیسے ہی مرتا گئے جنت کے اندر پہنچ جایا کرتا ہے، اللہ جنت عطا کرتا ہے سخی کو۔ امام حسین کتنے بڑے سخی تھے۔ ایک ان کی سیرت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، پیار سے بولے سبحان اللہ، دھیان سے سننا۔ امام حسن اور امام حسین اور ایک اور تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن جعفر، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ تینوں حج کرنے کے لیے نکلے۔ کہاں نکلے؟ حج کرنے کے لیے۔ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے، چلتے پیدل حج تھا۔ اب جو ہے اللہ وہ پیدل حج مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جا رہے تھے پیدل حج، تو اب راستے میں بہت زیادہ تھک گئے، سامان بھی تھا، اب اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تھک گئے، پیاس لگی، بھوک لگی۔ تو امام حسین نے کہا بھائی حسن بھوک لگی ہے، عبداللہ بن جعفر نے کہا بھوک لگی ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک خیمہ نظر آیا، وہ خیمے میں جا کے دیکھا کہ ایک بڑی عورت اندر ہے، آرام کر رہی ہے، بڑی عورت۔ اس بڑی عورت سے جو ہے امام حسین نے کہا کہ کچھ پینے کو ہے؟ وہ بڑی عورت کہتی ہے کہ کچھ پینے کو تو نہیں ہے، میں تو بڑی غریب ہوں، ایک خیمے میں رہتی ہوں، میرا شوہر ابھی باہر گیا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک بکری ہے۔ کیا ہے؟ بکری گئے۔ کہا وہ بکرے سامنے کھڑی گئے، مجھے تم بہت بھلے معلوم ہوتے ہو، اچھے معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں تمہاری خدمت کرنا چاہتے ہو۔ کہا کہ تم ایک کام کرو، میری بکری کا دودھ دو اور تم تینوں کی تینوں اس کا دودھ پی لو، تمہاری پیاس مل جائے گی، دودھ پی لو اس کا۔ اللہ اکبر، دودھ دہا گیا اور اس کے بعد تینوں نے پیا۔ اس کے بعد امام حسین کہتے کچھ کھانے کو ملے گا؟ کیا کہا
کھانے کو ملے گا؟ کہا کہ یار غریب عورت ہوں، کیا کھانے کا ہوگا، ایک کام کرو میری بکری کو ذبح کرو، ابھی تم ذبح کر کے اسے کمپلیٹ کرو، وہاں تک میں لکڑیاں چن کے لے کر آتے ہو، اس کے بعد اس کا گوشت بناؤ، بھونا بناؤ، کھاؤ۔ کوئی ایسا بھی ملتا ہے کبھی؟ اب تو ایسے دیکھنے بھی نہیں ملتے ہیں کہ جو سامنے سے ایسے مدد کرے۔ پہلے تو عورتیں بھی ایسے ہوتے تھے، کہا میری بکری کو ذبح کرو، میں جو ہے اللہ اکبر سامان لکڑیاں لے کر آتے ہو، وہ لکڑیاں جلائی جائے گی اور گوشت تیار کر کے بھونا بنایا جائے گا، اور اس کے بعد ہم مزے سے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بکری کو ذبح کیا گیا، پھر گوشت بھی بنایا گیا، بھونا بھی بنایا گیا، اور پھر کھایا گیا۔ کھائے اور پھر تینوں وہاں سے چلنے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے کہ ہم دیکھو اللہ اکبر، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ابھی ہم حج کے لیے جا رہے کہ ہم مدینہ شریف میں رہتے گئے۔ کہا یاد رکھنا کہ اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑ جائے تو تم مدینہ شریف آ جانا، تمہاری بہت اچھے سے خدمت کریں گے۔ کہا تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ امام حسن نے بھی کہا، امام حسین نے بھی کہا، عبداللہ بن جعفر نے بھی کہا تمہیں کبھی بھولیں گے نہیں، ہمیشہ یاد رکھیں گے، کبھی ضرورت پڑے مدینہ آ جانا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے تینوں چلے گئے۔ اب کچھ عرصے بعد ایسا وقت آیا، ایسا وقت کہ اللہ اکبر ان میاں بیوی کو گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ حالانکہ جب شوہر گھر آئے تو پوچھا ہماری بکری کہاں ہے؟ کہا بکری کو ذبح کر کے فرسٹ کلاس ہم نے کھا لیا ہے اس کا گوشت۔ کہا کس کو کھلایا؟ کہا کہ آئے تھے 3 اجنبی تھے، بیچارے بھوکے تھے، پیاسے بھی تھے، بکری کا دودھ بھی پلایا اور بکری کو ذبح کر کے کھانا بھی کھایا گیا۔ تو کہا کہ انجان آدمی کو، کہا انجان تو لگ رہے تھے لیکن چہرے سے بڑے شریف لگ رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہماری ضرورت ہوگی تو اللہ ان کے ذریعے ہماری ضرورت کو پورا فرمائے گا، ان کے ذریعے ہماری ضرورت کو پورا فرمائے گا، مجھے یقین ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ ایسا وقت آیا کہ ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ یہ لوگ مدینے میں جا کے مینگنیاں چنتے تھے۔ کیا چنتے تھے؟ مینگنیاں، بکروں کی ہوتی ہیں مینگنیاں، وہ مینگنیاں چنتے تھے، اور اس کے بعد جو کہ یہی کام کرتے تھے۔ وہ مدینہ شریف میں اتنی غربت آ گئی تھی، اتنا خراب وقت چل رہا تھا، اتنا خراب۔ تو اللہ اکبر، ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت جو ہے مینگنیاں اچک کے جا رہی تھی، امام حسن جو ہے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، اس بوڑھی عورت کو دیکھ گئے کہ ہاں یہ تو وہی عورت ہے جس نے ہم نے بکری کا گوشت کھایا تھا، یہ وہی عورت ہے جس نے ہم نے بکری کا گوشت کھلایا تھا، دودھ پلایا تھا، یہی عورت ہے۔ اس کی حالت، امام حسن نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تیری ایسی حالت، کہا وقت اتنا ابھی ایسا چل رہا ہے، غریبی کے حالات ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے فرمایا کہ مجھے پہچانا؟ وہ بوڑھی عورت کہتے نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہی ہوں کہ ہم جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے دودھ پلایا تھا، اپنی بکری کا گوشت کھلایا تھا، بکری کو ذبح کر کے ہم وہی۔ کہا نہیں یاد نہیں آ رہا ہے، پہچانا نہیں۔ امام حسن نے کہا تم بھول سکتے ہو لیکن نبی کے نواز سے کبھی کسی کا احسان بھول نہیں سکتے گے۔ کہا نہیں بھول سکتے میں تمہیں۔ کہا اللہ آؤ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے اپنے غلام سے کہا انہیں 1000 بکریاں دو۔ کتنی؟ اس عورت نے کتنی بکری دی تھی؟ 1 بکری، لیکن اس کے بدلے میں امام حسن نے 1000 بکریاں اور 1000 اللہ کو اکبر دینار دیے، اور دینار دینے کے بعد کہا ہماری طرف سے قبول کرو، ہم اہل بیت ہیں، کسی کا احسان رہنے نہیں دیتے گے۔ آپ نے احسان کیا تھا، اللہ کو اکبر آج میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کی مدد کر کے ہمیشہ خوش ہوا کرتا ہے، دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر 1000 دینار دیے، 1000 بکریاں دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اب تم میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ۔ امام حسین نے بھی 1000 بکریاں دی، 1000 دینار دیے۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا پہلے تم حسن کے پاس گئے، اگر پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا، لیکن اب اللہ کو میں تمہیں بھی دیتا ہوں۔ اور اس وقت کیا کیا؟ ذرا غور کرے، عبداللہ بن جعفر نے اس وقت 2000 بکریاں دی اور 2000 دینار دیے۔ اب کل ملا کے کتنی بکریاں ہو گئی؟ کتنی ہوئی؟ 3000 نہیں ہوئی، 4000۔ کتنے ہوئے؟ 4000، کیونکہ امام حسن نے 1000 دی، امام حسین نے دی، اور عبداللہ بن جعفر نے 2000۔ اللہ پر اس نے 1 بکری دی تھی، لیکن اہل بیت کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو 4000 بکریاں عطا فرمائی تھی۔ کتنے 1000؟ 4000، اور 4000 دینار بھی ملے۔ تو اللہ اکبر، یہ امام حسن کے ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی تھوڑا بھی دیتا، آپ اللہ اکبر کبھی آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ جس نے بھی آپ سے مانگا گیا آپ نے دامن بھر بھر کے اسے عطا فرمایا گیا، دامن بھر بھر کے عطا فرمایا۔ یہ اللہ اکبر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، بڑے سخی تھے۔ تو ان کی سخاوت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی ہم سوچے کہ اللہ اکبر کبھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم کتنا دیتے ہیں؟
غریبوں کو دینے کی بات آتی ہے ہم کتنا دیتے ہیں ہمارے پاس، بلکہ اب تو حالات ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھار اب تو لوگ تعویذات کے لیے میرے پاس آتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تعویذات کے لیے تو میں کبھی کبھار جو ہے کبھی کوئی مصیبت میں تکلیف میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں صدقہ دینا، صدقہ دے دینا۔ اب سامنے سے کیا کہتے ہیں مولانا صدقے میں کیا دینا ہے؟ میں نے بولا آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں صدقے میں۔ اب پیسوں کی باری آتی ہے تو سامنے سے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ مولانا 11 روپے دے صدقہ تو چلے گا نا؟ کیا کہتے ہیں 11 روپے صدقہ دے تو چلے گا نا؟ میں نے کہا بتاؤ لوگ چاند پر پہنچ گئے اور ہماری قوم ابھی 11 کے اوپر نہیں پہنچی۔ لوگ چاند کے اوپر پہنچ گئے، ہماری قوم ابھی بھی صدقے میں 11 روپے نکالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اکثر جو ہے تعویذات بنا کے دیتا ہوں، کبھی لیتا نہیں کسی سے، لیکن کبھی کوئی عورت آتی ہے، کوئی آدمی آتا ہے تو کیا کہتا ہے مولانا یہ 11 روپے چائے پانے کے لیے رکھ لو۔ اب بتاؤ اللہ اکبر، یہ ہمارے حالات ہے۔ سخاوت کا مادہ کسی کی مدد کرنا، کسی کو دینا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ ہم مسجدوں میں بھی ڈالتے ہیں، جمعہ کے دن بھی ڈالتے ہیں نا، کل جمعہ ہے۔ اللہ اکبر، کئی لوگوں کی جیبوں کے اندر ہاتھ جاتے ہیں، دینے والے دیتے 10 روپے دیتے گئے، ان کا بھی شکریہ، تو ان کی جیب میں سے 10 تو نکلتے گئے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اکبر، کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی جیب سے کبھی نکلتا ہی نہیں اللہ اکبر، لیکن 10 روپے بھی دیتے گئے۔ لیکن اللہ اکبر ذرا خوش سوچے کہ ہم اللہ کی راہ میں 10 روپے دیں کہ اللہ اکبر، یہ ہماری شان یا ہماری غیرت گوارا کرتی ہے کہ جو رب ہمیں صبح میں بھی کھانا کھلاتا ہے، دوپہر میں بھی کھلاتا ہے، رات کو بھی کھلاتا ہے، جو رب تبارک و تعالی ہمیں روزی بھی دیتا ہے، اور اللہ اکبر اس کے بدلے میں جو ہے ہم اللہ کے بدلہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم دے دیں 10 11 21 روپے 51 روپے 101 روپیہ۔ اللہ اکبر، یاد رکھے امام حسن اگر اپنے آپ کو حسن ہی کہتے ہو تو اللہ کی راہ میں ایسا لٹاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اگر میرا دیا ہوا اگر اس کا بدلہ قیامت کے دن مجھے ملے گا تو انشاءاللہ میری بھی روح خوش ہو جائے گی، اور میرا پروردگار بھی خوش ہو جائے گا، اور ہمارا محبوب بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا نبی بھی خوش ہو جائے گا۔ ایسا اللہ کی راہ میں دیا کرتے۔ امام حسین ایسے کیا تھے؟ سخی تھے، ایسے سخی تھے، ایسے اللہ کی راہ میں دینے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات امام حسین کی سیرت کی آپ کے سامنے ڈال دوں۔ امام حسن کی ایک عادت کریمہ تھی، وہ لوگوں کو ملانا جانتے تھے، لوگوں کو الگ کرنا نہیں جانتے تھے۔ کیا چاہتے تھے وہ؟ لوگ ہمیشہ ملے ہوئے رہے، الگ نہ رہے۔ اور آج تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ نہیں فلاں سے الگ ہو جائے، دو دوست ہیں دوستی الگ ہو جائے، دوستی ٹوٹ جائے، فلاں رشتہ دار ان رشتہ داروں کے اندر اس طرح سے ٹوٹ اور پھوٹ پڑ جائے کہ وہ آپس میں کبھی مل نہ سکے۔ یہ آج ہمارا کردار ہے، لیکن امام حسن کی شان کیا تھی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ملا کے رکھنا چاہتے تھے، کسی کو جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری امت مل کے رہے، ایک دوسرے سے الگ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا کی نکاح نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے حسن کی عادت ہے، تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا۔ اللہ میرے بیٹے حسن کے ذریعے 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا۔ امام حسن لوگوں کو ملانا جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ اور لوگوں کو ملایا بھی۔ صحابہ کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی، لیکن یاد رکھیں جاگ کے بولے ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، نیند اڑ جائے آپ کی۔ میری بات دھیان سے سننا، صحابہ کرام کے بیچ میں کیا ہوئی؟ جنگیں ہوئی، لیکن ان جنگوں کے بیچ میں بولنے کا ہمیں کوئی ادھیکار، کوئی حق نہیں ہے۔ وہ مستحق تھے، ہمیں کوئی بولنے کا حق نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مولا علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی، اور جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ صفین۔ کیا نام تھا؟ جنگ، آپ کو میں اختصار کے ساتھ بتا، جنگ صفین۔ یہ جنگ صفین کیوں ہوئی معلوم ہے؟ لوگ جنگ صفین ہوئی تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ تو علی کے دشمن ہے، علی سے جنگ کر لی، علی سے جنگ کر لی۔ اب کبھی کتابیں بھی پڑھیے کہ جنگ کا ماحصل، جنگ کا خلاصہ کیا تھا، آگے پیچھے کیا معاملات پیش ہوتے، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ مولا علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ میں خالی اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کیا کر دیا گیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کو شہید۔ اور حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ کون بنا؟ بولے، حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ کون ہوا؟ مولا علی شیر خدا، یہ خلیفہ ہوئے۔ تو اب جیسے مولا علی خلیفہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے یوں کہا، اے علی
حضرت امام اپنے جو ہے حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا ہے تو آپ قاتلوں سے بدلہ لو. حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا. تو حضرت علی نے یہ کہا کہ میں ضرور بدلہ لوں گا، لیکن ابھی میں خلیفہ بننا ہوں، اور ابھی نئے معاملات ہیں، ابھی جو ہے بڑے گرم حالات ہیں، ابھی میں حالات کو کنٹرول میں لے لے، اس کے بعد میں قاتلوں سے بدلہ لوں گا. مولا علی نے سچ کہا، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے فرمایا کہ مولا علی اس جنگ میں حق پر تھے. کیا تھے؟ حق پر. اور امیر معاویہ خطائیں اجتہادی پر تھے. علی حق پر تھے، ہم مانتے گئے. اور یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حق اللہ اکبر کے حق تو مولا علی کے ساتھ ہی تھا، لیکن اللہ اکبر امیر معاویہ نے بھی کیا کہا تھا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے کیا لے؟ بدلہ لے. علی نے یہ کہا کہ بدلہ لوں گا لیکن تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائے اس کے بعد. تو بس یہی معاملے کو لے کر ایک غلط فہمی ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ یہ سمجھے کہ علی قاتلوں سے بدلہ لینا نہیں چاہتے. اور اسی درمیان دوسرے معاملات بھی ہوئے اور جنگ ہو گئی. اب بتاؤ، اب علی اور معاویہ کے بیچ میں کوئی دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی تھی؟ حضرت علی بھی عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، امیر معاویہ بھی بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن علی یہ کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ہو جائے پھر لیں گے، اور حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی لیا جائے. بس اسی بات کو لے کر جنگ ہو گئی. اب اللہ اکبر یہی جنگ ہو گئی. اس وجہ سے آپس میں جو علی کی طرف سے تھے، امیر معاویہ کی طرف سے تھے، ان دونوں کے درمیان تھوڑے ایسے مطلب رنجش ہو گئی، اور تھوڑے اس طریقے سے نفرت جیسا ماحول بن گیا. تو اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار گئے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح فرمائے گا. تو اللہ کو اب جب امام حسن کے ہاتھ خلافت آئی، امام حسن خلیفہ بنے، تو امام حسن نے کچھ مہینے خلافت کرنے کے بعد یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سپرد فرما دی. امیر معاویہ کو یہ خلافت دے دی، اور خلافت دے دی، اور دینے کے بعد یہ کہا کہ اللہ اکبر میرے والد اور امیر معاویہ کے بیچ میں جو جنگ ہوئی گئے تو اللہ اکبر کوئی دشمنی کی بنا پر نہیں تھی، ایک وجہ تھی جو وجہ ختم ہو گئی. لیکن یاد رکھنا علی کے ماننے والے بھی جنتی گئے، امیر معاویہ کے ماننے والے بھی جنتی گئے. تو اللہ اکبر یہ امام حسن ملانے والے تھے، ملانے والے. اللہ اکبر جو الگ ہو گئے تھے، جو نفرتیں بڑھنے والے تھے، اللہ اکبر امام حسن نے خلافت کو چھوڑ کر امیر معاویہ کو سونپ کر سب کو ملا دیا، اور ایسا ملا دیا کہ آج تک نعرہ لگتا گیا کہ اللہ اکبر اگر پوری امت کو کسی نے ملا کے رکھا ہے تو وہ ذات امام حسن کی ذات ہے، وہ ذات امام حسن کی ذات. تو امام حسن کا کردار یہ بتاتا ہے کہ اللہ اکبر حسنی تو وہ ہوگا جو سب کو ملانے کی بات کرے، لیکن جو سب کو جدا کرنے کی بات کرے وہ سچا حسنی ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ اہل بیت کی سیرت اور کردار جو گئے اللہ اکبر صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے گئے، بلکہ ان کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہوتے گئے. تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کی سیرت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. بس اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأ الفاتحہ.